يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. نماز سیریز کے تحت کئی ایک موضوعات سے گزرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے اس وقت ہم اور آپ جس موضوع کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ امامت کا موضوع ہے. امامت سے متعلق چند باتیں اس سے پہلے گزری ہیں. اس وقت آج اور اگلے چند حلقوں میں امامت سے متعلق مزید کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور یہ موضوع تعلق رکھتا ہے امامت کی قسموں سے یا اماموں کی قسموں سے تعلق رکھتا ہے. نماز کی امامت کون کون کر سکتا ہے، کیسے کیسے کر سکتا ہے، یہ حالات پیش آتے ہیں، ایسے ظروف کا سامنا ہوتا ہے، بسا اوقات اختلاف کا موضوع بن جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کی امامت کئی قسمیں ہیں اس کی، اور ان قسموں کے کیا احکام ہیں شریعت میں دلائل کی روشنی میں. نماز کی امامت کی قسموں میں سے نمبر 1 پہلی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی بھی امامت جائز ہے، بچہ بھی امامت کر سکتا ہے. بچے کی امامت کے سلسلے میں جو صحیح اور راجح موقف ہے دلائل کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ بچے کی امامت درست ہے، صحیح ہے، اور بچہ امامت کر سکتا ہے. بچے سے مراد سن تمیز کو، سن شعور کو پہنچنے والا بچہ جس کی عمر 7 سال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی حدیثوں کے اندر کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تاکید کرو، حکم دو انہیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز کے لیے لے جاؤ. تو وہ ابناء السبع جب 7 سال کے ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر وہ عمر ہے جو شعور کی عمر ہے، تمیز کی عمر ہے. بچے سے پوچھا جائے تو وہ سمجھے گا، جواب دے گا، آپ کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو وہ کرے گا. اس عمر کو بچہ پہنچ جاتا ہے. تو اگر 6 سال کے اوپر 7 سال کا بچہ اگر ہو جاتا ہے تو ایسی اس عمر میں بچہ بھی امامت کر سکتا ہے. یہ بات راجح ہے اور یہی دلائل کے مطابق صحیح ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہی بات دلائل کی روشنی میں صحیح اور راجح ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسئلے میں اختلاف بھی ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ بچے کی امامت درست نہیں ہے یا زیادہ بہتر نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے، اس طرح کا دوسرا قول بھی ہے. لیکن دلائل اس کی تائید نہیں کرتے. دلائل اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ بلوغت شرط نہیں ہے، بلکہ اگر بچہ 7 سال کا ہے اور قرآن پڑھ سکتا ہے اور نماز کی ادائیگی کے موٹے احکامات وہ جانتا ہے تو امامت کر سکتا ہے، اس کی امامت درست ہے. اس سلسلے میں جو بہت ہی زیادہ صریح اور واضح دلیل ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کسی موضوع کے ضمن میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث بہت ہی صریح ہے اپنے معنی میں، اپنی دلالت میں، کہ بچے کی امامت درست ہے. بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گزرگاہ سے، جہاں سے لوگ گزرتے تھے، وہاں پر ایک چشمہ تھا، ہم وہاں پر تھے اور وہاں ہم رہا کرتے تھے، وہاں ہم رکا کرتے تھے، اور ہمارے پاس سے بہت سارے لوگوں کا گزر ہوتا تھا. سوار گزرا کرتے تھے، ادھر سے آنے والے، ادھر جانے والے، ادھر سے آنے والے، ادھر جانے والے. ایسی جگہ پر ہم موجود تھے. مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ سوار ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم پوچھتے تھے کیونکہ ہم نے خبر سن لی تھی، ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک نبی محمد نام کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ظہور ہوا ہے اور نبوت کا وہ دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے اترنے کا دعوے دار ہے. تو ہم پوچھتے تھے لوگوں سے کہ
یہ فلاں آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، لوگوں کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، کیا رویہ ہے، یعنی پوچھتے تھے ہم ما للناس ما لہذا الرجل، آدمی کا کیا مسئلہ ہے اس کا، اور لوگوں کا کیا موقف ہے ان کے سلسلے میں۔ بہرحال تو لوگ یہ جواب دیتے تھے گزرنے والے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یزعم ان اللہ ارسلہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، بھیجا ہے، اور ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور عرب کا مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں پوچھتے تھے ہم ان سے، اور یہ باتیں میں اچھی طرح سے یاد بھی کر لیتا تھا، اور جو باتیں سنتا تھا وہ گویا میرے سینے میں پیوست ہو جایا کرتی تھیں، میں اچھی طرح سے اسے ازبر کر لیتا تھا۔ اچھا، اور یہ بھی ہم جانتے تھے کہ عرب کے لوگ جو ہیں ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے، کہ وہ نبی عرب میں ہوگا اور نبی آئے گا تو ہم دوسری قوموں پر فتح حاصل کریں گے، اس کے ذریعے سے ہمیں غلبہ حاصل ہوگا، یہ اس بات کا عرب کے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال جب اس نبی کا ظہور ہوا تو لوگوں کی جو رائے بنی، کچھ لوگوں کی رائے، بہت سارے لوگوں کی رائے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ابھی جلدی نہ کرو اس کی بات ماننے میں، اس کا کلمہ پڑھنے میں، یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنے میں جلدی نہ کرو، ذرا وقت گزرنے دو، دیکھتے ہیں حالات کیسے بنتے ہیں، اور اس کا کیا حال ہو رہا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کے ماننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر وہ غالب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سچا نبی ہے، کیونکہ وہ نبی جب ظاہر ہوگا اور سچا ہوگا تو غالب ہوگا، اس لیے ہمیں بھی غلبہ ملے گا، اس کے ہاتھ اس کو ہم تسلیم کریں گے، مانیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی غالب ہے، جس دین کو لے کر کے آیا ہے وہ غلبہ پانے والا دین ہے، جس کتاب اور جس وحی کی بات کرتا ہے وہ دنیا میں غلغلہ پا جائے گی، اس کا غلبہ ہوگا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا، اور تیزی کے ساتھ بہت ساری قبائل آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے لگے۔ اور ہوا یہ کہ میرے والد نے بھی میری قوم میں، اپنی قوم میں سب سے پہلے میری والد نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، اور جلدی سب سے پہلے پہنچ کر کے اسلام قبول کرنے کی کوشش کیا۔ کہتے ہیں بہرحال وہ بھی گئے، اور وہاں سے جب ان کی بات سن کر کے واپس ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا محسوس کیا آپ نے، کیا دیکھا وہاں؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، میرے والد نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس سے میرا آنا ہو رہا ہے، جس کے پاس میں گیا تھا وہ سچا نبی ہے، حق نبی ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے، اس کی دعوت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں وقت نماز پڑھو، فلاں فلاں وقت نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی آدمی اذان دے دے، اور جو تم میں سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو اسے چاہیے کہ وہ امامت کرے۔ یہ بات وہ کہتا ہے۔ یہ پیغام لے کر کے میرے والد اپنی قوم میں سب سے پہلے یہ پیغام لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے آئے۔ اب یہ ہوا کہ نماز قائم کی جانی چاہیے، نماز پڑھی جانی چاہیے۔ اب پورے قوم میں سارے لوگوں کو دیکھا گیا تو مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا۔ میری عمر اس وقت 6 سال 7 سال کی تھی۔ کہتے ہیں صاف وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ، میں 6 یا 7 سال کی عمر کا تھا اس وقت، لیکن اس وقت اس عمر میں بھی مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا، اور مجھے اس کی وہی تھی کہ ہم سواروں گزرنے والوں سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ نبی کیا بتلاتا ہے، وہ آیتیں پڑھ کر کے سناتے تھے اور میں سن کر کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ یہ چیز تھی۔ بہرحال اس بنیاد پر مجھے لوگوں نے اپنی امامت کے لیے مجھے لوگوں نے آگے بڑھا دیا، اور میں 6 سال 7 سال کی عمر کا تھا، میں نے نماز پڑھائی، اور حالت اس وقت یہ تھی بچپنے کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے کہ میری جو چادر تھی جسے میں اوڑھے رہتا تھا، کپڑے کی جگہ پر غربت کا وقت تھا، وہ اس طرح کے لباس بہرحال عام طور پر میسر نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب کھڑا ہوتا تو کپڑا غنیمت رہتا، رکوع میں جاتا تو کپڑا غنیمت ہوتا، لیکن جب سجدے میں جاتا تو میری چادر وہ سمٹنے کی وجہ، سجدے میں جانے کی وجہ سے تنگ ہو جاتی، اور بسا اوقات میری سطر پیچھے سے نماز پڑھنے والوں کو نظر آتی۔ ہوا یہ کہ یہ ماجرا جو کچھ ہوا، اس کو بعض عورتوں نے باقاعدہ شکایت کے طور پر کہا کہ اپنے امام کو، اپنے قاری کو کپڑا لا کر کے دو اور سطر پوشی کے لیے انتظام کرو۔ چنانچہ لوگوں نے خوشی کے مارے اور اس ضرورت کے تقاضے کے مطابق میرے لیے کپڑا خریدا اور کپڑا سلوایا، اور وہ کپڑا مجھے دیا کہ آپ اسے پہن لیں اور پہن کر کے امامت کریں۔ کہتے ہیں کہ اس نئے کپڑے کو پا کر کے میں جتنا خوش ہوا، میں کسی اور چیز سے اتنا خوش نہیں ہوا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں میں نماز پڑھاتا رہا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعد میں بھی میں بہت دنوں تک نماز پڑھاتا رہا۔ یہ بہت ہی واضح اور صریح دلیل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی امامت درست ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں
آج تک جنازے کی نماز، اور نمازیں تو لوگ پڑھانے والے ہیں لیکن جنازے کا اتفاق چہے جہاں ہو جاتا ہے تو میں آج بھی جنازے کی نماز پڑھایا کرتا ہوں۔ بہرحال جب وہ 6-7 سال کے تھے، امامت کر سکتے تھے، تو بعد کی عمر میں تو اور بھی زیادہ ان کے لیے یہ چیز آسان ہو گئی تھی اور شبہ اور اشکال بھی ختم ہو چکا تھا۔ بہرحال یہی بات درست ہے دلائل کی روشنی میں، اور یہ اس کی بہت ہی واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو دلیلیں ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو موقت کرنے کے لیے، اتنا آپ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ جب آیا ہے، پیش ہوا ہے، پیش آیا ہے یہ واقعہ، وہ وقت جو تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا وقت تھا، قرآن کریم کے نزول کا وقت تھا، وحی کے آنے کا وقت تھا۔ اس لیے اگر یہ چیز غلط ہوتی تو بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اترتی اور آپ لوگوں کو تاکید کرتے کہ یہ امامت کا یہ طریقہ درست نہیں ہے، کم از کم بالغ ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امامت درست ہے۔ ورنہ ہمارے سامنے بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ استدلال کیا کہ ہم اس وقت جب قرآن کریم اتر رہا تھا ہم عزل کیا کرتے تھے، یعنی اگر عزل منع ہوتا تو قرآن کریم میں اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی تعلیم دی جاتی۔ تو اس طرح سے یہ بہت ہی واضح سی بات ہے کہ بچے کی امامت درست ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بچہ امامت نہیں کر سکتا اور بالغ ہونا چاہیے، اور بچوں کو بجائے اس کے کہ امامت تو دور کی بات ہے لوگ صف میں کھڑا بھی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بلا شبہ اس دلیل کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ اس لیے اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچہ واقعی زیادہ قرآن اگر اسے یاد ہے، اور آج الحمدللہ اس کی بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، بچے 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، جبکہ پوری مسجد میں جو مصلیان ہیں بسا اوقات امام کو بھی اتنا قرآن نہیں یاد ہوتا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی نہ ہو جو امامت کر سکتا ہو تو بچے کو قرآن یاد ہونے کی وجہ سے 7 سال کا بھی ہو تو امامت کے لیے اسے آگے بڑھانا چاہیے، اور یہی بات درست ہے۔ اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ بچے کی امامت درست ہے، اور اس میں کچھ لوگوں نے تفریق کیا ہے کہ فرض نماز میں بچے کی امامت درست نہیں ہے، نفل ہو تو امامت کر سکتا ہے۔ یہ بلا دلیل تفریق ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تفریق کے لیے دلیل ہونی چاہیے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جو مسئلہ فرض کا ہے یہ مسئلہ نفل کا ہے، جو مسئلہ نفل کا ہے یہ مسئلہ فرض کا ہے، الا ایک ہی دلیل ہو کوئی جس سے تفریق سمجھ میں آتی ہو۔ بہرحال بلا دلیل تفریق نہیں کی جا سکتی، اور یہ جو دلیل ہمارے سامنے ہے یہ اس کی تردید کرتی ہے، کیونکہ یہ 5 وقتہ فرض نمازوں کی بات چل رہی ہے جس میں بچے نے امامت کی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچے کی امامت درست ہے اس لیے بچے کو امامت کرنے کا بھی موقع دیا جانا چاہیے، اور اگر امامت نہ بھی کرے تو اسے صف میں باقاعدہ اس کا حق ہے، اور اسے صف میں جگہ دینی چاہیے، جہاں بھی وہ پہنچتا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے لوگوں کے بیچ میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔